ایک روایت ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اول من ختنا من الرجال ابراہیم علیہ السلام. تو اس روایت کے تحت یہ ہمارے محققین اور علماء کا ذکر کرتے ہیں، کتب فقہ میں بھی شاید یہ بات مل جاتی ہے کہ یہ معاملہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا. اور کیونکہ یہ فطرت کا معاملہ ہے اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس طریقے کا معاملہ ہے، تو اس کے بعد سے یہ انبیاء اکرام علیہ السلام میں اور انسانوں میں یہ چیز رائج رواج پا گیا، اور اسی سے ہماری یہ سنن خدا یا سنت آپ کہہ لیں کہ اس کو عمل کرنا اس پہ لازم ہو گیا. تو کیا یہ بات درست لگتی ہے آپ کو استدلالی جہت میں، تحقیقی اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ بات درست ہے یا اس میں کوئی کلام؟ مشہور ہے، یہ چیز مشہور ہے کہ سب سے پہلے ختنہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور اس وقت کیا جب آپ کی عمر 80 برس کی تھی. یہ قول ایسا ہے، کتابوں میں بھی بہت نقل ہوا ہے، اور تابعین میں سے کچھ افراد ایسے تھے کہ جو اس بات کو ذکر کیا کرتے تھے. وہیں سے یہ بات پھیلی ہے، اور پھیلی ہے تو ظاہر ہے پھر بہت سے لوگ قبول کرنے والے آ جاتے ہیں. ایک اللہ کے نبی کی نسبت سے جب کوئی بات ہوتی ہے نا تو انسان ایک غیر شعوری طور پر متاثر ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے، زبان زد عام ہونا الگ بات ہوتی ہے، تحقیق کرنا الگ بات ہوتی ہے، محققین کا اس پر کیا سٹینڈ رہا ہے اور کیا غلطی ہے اس کو قبول کرنے کے اندر، وہ پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے علماء پیدا کیے ہوتے ہیں جو واضح کرتے چلے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ موطا امام مالک کی جو پوری روایت ہے، آپ روایت ذرا ایک دفعہ کھول کے دیکھیں. آپ روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جنہوں نے ختنہ کیا. اس کے اگلے الفاظ ہیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جنہوں کے بال سفید ہوئے تھے. جنہوں نے بڑھاپا دیکھا تھا، سفید بال، اس سے پہلے سفید بال نہیں ہوتے تھے. اب یہ ہے اصل میں پوری روایت جس کے اندر دو باتوں کا ذکر ہے. یہ جب تابعین کے دور کے اندر یہ بات پھیلی تھی تو جیسے ہی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ بات آئی تھی تو حضرت بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ بات بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، بلکہ قرآن پاک کے خلاف لگ رہی ہے. اور کسی نے پوچھا بھائی کیوں قرآن کے خلاف لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس انداز کے اندر ڈیولپ کیا ہے کہ اس کے اندر شروع سے ہی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ یہ پہلے کمزور ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر اس میں بڑھاپا آتا ہے، شیبہ آتا ہے، بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بولیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بڑھاپا ہی نہیں آتا تھا انسانوں کو؟ تو یہ ایک بہت بڑا اس کے متن کے اندر ایک عیب تھا جس کو حسن بصری نے ذکر کیا. تو اس کا مطلب تابعین کے دور سے ہی یہ جو روایت آ رہی ہے اس کے اوپر کلام ہونا شروع ہو گیا اس کے متن پر. یہ جو لیکن آپ تحقیق سے پتا چلا. جی جی. تو آپ محققین کا ذکر کر رہے ہیں کہ محققین نے اس پہ اعتراض کیا ہے، تو ابن کثیر بھی محققین کی فہرست میں آتے ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے اس کو. میرے خیال میں البدایہ و النہایہ میں ذکر ہے 80 سال والا کہ ان کا ختنہ ہوا. پھر امام مالک جیسے محدث اس حدیث کو لے کے آ رہے ہیں. پھر تیسرا اعتراض اس میں یہ بنتا ہے کہ امام مالک اگر ایک حدیث لے کے آئے ہیں، اس میں آپ نے شیبہ والے حصے پہ تو اعتراض کیا، لیکن ختنے والے حصے پہ اعتراض کیسے بنتا ہے؟ میں بھی اس پر آیا تھا. دیکھیں امام مالک اس روایت کو لے کر آئے. روایت لانا انف نہیں ہوتا، لیکن وہ روایت لا کر کے سند کا ارسال کر کے گئے ہیں. یعنی وہ خود بتا کر کے گئے ہیں کہ یہ روایت ایک تابعی سے آ رہی ہے، سعید بن مسیب سے غالباً، جو مجھے یاد آ رہا ہے. انہوں نے یہ بات نہیں ذکر کی کہ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے. ایک بات ہے جو تابعین کے دور میں پھیلی، سامنے آئی، بس. لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا یہ اسرائیلی مواد تھا، جو یہود و نصارہ کی باتیں تھی، سنی سنائی وہ باتیں آئی ہیں، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں. اب شیبہ والے لفظ پہ جو اعتراض کیا ہے وہ تو بن گیا، وہ تو سمجھ میں آ گیا نا. لیکن اس سے یہ تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جو الفاظ ادا کیے جا رہے تھے تابعین کے دور میں، کچھ گڑبڑ تو تھی ان الفاظ میں، یہ کوئی ثابت شدہ الفاظ نہیں تھے. سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ اللہ قرآن کے خلاف ہو گیا شیبہ والی بات. دوسرا، سب سے پہلے ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے کیا، یہ بات بھی غلط ہے. اس لیے کہ ختنہ جو ہے وہ سنن فطرت میں سے ہے، اس میں کسی نے بھی انکار آج تک نہیں کیا ہے. وہ ایک فطرت کی سنتوں میں سے ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی اللہ کے نبی تشریف لائے ہوں، جتنے بھی اللہ کے رسول تشریف لائے ہوں، اس فطرت کی سنت کی طرف اشارہ ہی نہ دیا ہو کسی نے؟ اس کی وجہ یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا،
जो फितरत है वो तो बिल्कुल मलहूज होती है ना हर दीन में, और जो भी आसमानी तालीमात हुई है उसके अंदर फितरत मलहूज हुई है। अल्लाह ताला ने उस फितरत पे पैदा किया है। ठीक है ना, तो इंसान के जो जिस्म है उसकी नजाफतों में से ये दाखिल है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दीन के अंदर तहारत या नजाफत को पसंद ही नहीं किया गया, बाद में पसंद किया गया। तो ये चीज बहुत बड़ा एतराज है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसी के ऊपर हमारे उस्ताद का मकाला अगर आप देखेंगे ना, उन्होंने लिखा है, बड़ी तहकीक की है। एक लफ्ज में सिर्फ एक जुमला मैं उनका पढ़ाना चाह रहा हूँ। उन्होंने जिक्र किया फन्नजरु लहु मजाल फी अदमी सुबूती जालिक। उन्होंने कहा तहकीक ये है कि इसकी सेहत पर एतराज बिल्कुल किया जा सकता है। तहकीक ये है कि ये जो बातें आई हैं ये इसराइली बातें थी, इसराइली मवाद था। हमारे दीन में कुरान की आयतें हैं या जो उसूल मुरत हमारे दीन ने हमें बयान की हैं उससे मुतारिज बात है। हम ये नहीं मान सकते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले बुढ़ापा नहीं आता था। हम ये नहीं मान सकते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले किसी नबी ने ये खतने की सुन्नत का जिक्र ही कभी नहीं किया। तो ये इसराइली मवाद है, तहकीक यही है हमारा। अच्छा, तो इस पे मुहक्किकीन का, जैसे आपने तहकीक का जिक्र किया, हसन बसरी का जिक्र किया, इब्ने अब्दुल बर ने तो गालिबन इस पे इजमा भी नकल किया है। तो अब इजमा अगर निकल हो गया तो इस पे तो सारे मुहक्किकीन, उलमा, मुहद्दिसीन, फुकहा सबके सब आ गए ना। देखिए, इजमा नकल होना एक अलग चीज होती है, ये हमेशा ये बहुत बड़ी गलती है। इस पे हमारी, मुझे याद है मौलाना आसिफ साहब के साथ हम एक दो वीडियोस हमारी हुई थी कि किसी किताब के अंदर इजमा को नकल कर देना वो इजमा नहीं होता, उस पर फिर भी एतराज होता है। इसलिए कि वो इजमा भी था या नहीं था, पहले तो इस चीज का सबूत करना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी किसी किताब में लिखा आ जाए इजमा है तो हम मान लें चाहे वो बात गलत हो। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा कि बाज ऐसी चीजें होती हैं कि जिसके खिलाफ कोई सबूत ना मिल रहा हो, ठीक है, तो उसको एक गैर शऊरी तौर पर कोई आलिम समझ जाता है कि यार इस मसले पे किसका इख्तलाफ होगा, हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके मुतारिज कोई चीज है ही नहीं। आसान अल्फाज में मैं बताऊं कि एक रिवायत आती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले खतना नहीं होता था, सबसे पहले खतना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। अच्छा, अब नॉर्मली कुतुब हदीस हम जितनी भी पढ़ लें उसके अंदर इस बात का कोई जिक्र नहीं मिलता कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खतने का हुक्म इरशाद फरमाया हो, या हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, या जितनी भी पीछे अल्लाह के नबी और रसूल गुजरे, ठीक है ना। अब चूंकि कुतुब हदीस में ऐसी कोई रिवायत है ही नहीं, सिर्फ एक ही रिवायत है गैर मुतारिज तौर पर, तो कई दफा बाज हजरात को ये गलती लग जाती है, इस्तिदलाली गलती इसे कहा कहा जाता है कि मुतारिज जब कोई बात ही नहीं है तो यही बात है, सब यही बोलेंगे क्योंकि और कोई है ही नहीं। होगा तो इंसान को ये दूसरा कौल इख्तियार करे ना। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा कि गैर मुतारिज अगर कोई बात आए, उस बात को देखते ही बहुत से हजरात ऐसे हैं जो कह देते हैं कि ये मसला इत्तेफाकी लगता है, ये मसला जो है ना उस पर किसी का इख्तलाफ लगता नहीं है क्योंकि दूसरा कोई रुख नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन ये जुमला कहने की जो बुनियाद होती है, वो बुनियाद है वो एक स्टेटमेंट, वो जो उसके पास वो नस आई हुई है, वो जो रिवायत आई है या कोई भी चीज। लेकिन अगर वो रिवायत ही साबित ना हो और दलील से उस रिवायत पर ही एतराज आ जाए, तो इसकी बुनियाद पर वो जो अगले जुमले बनाए गए थे, लोगों का इत्तेफाक जो समझ लिया गया था, ये सब चीजें खुद गिर जाती। ये है असल में मसला। तो मकसद ये है कि ये नकल इजमा जो है ये सही नहीं है। ना 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 ना, बिल्कुल सही नहीं। और सही कैसे हो सकता है, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जिस वक्त ये रिवायत आई थी ताबीन के दौर में, उसी वक्त बड़े बड़े ताबीन ने कहा था खुदा के वास्ते कुरान पाक कुछ अलग बात कर रहा है, तो इजमा नहीं आया। नकल इजमा में गलतियां बहुत होती हैं, ये ज़हन में रख लीजिएगा। कुतुब के अंदर बहुत सी चीजों को इजमा नकल किया जाता है लेकिन उस पर इजमा नहीं होता। इजमा जो है ना उसके साबित करने वो मुश्किल काम है, इजमा किसी बात पे साबित करना। इसके लिए मैं एक मशवरा दे सकता हूँ, शेख इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की इजमा पर जो किताब है, और जो इब्नुल मुंजिर की गालिबन किताब के ऊपर उन्होंने वजाहत और की है, किताबचा लिखा था उन्होंने कि किन किन चीजों पर इजमा है। इसके रद्द के ऊपर शेख इब्ने तैमिया साहब ने रिसाला लिखा और बताया कि इसके अंदर इतनी चीजें उन्होंने वो डाल दी हैं कि जिसमें इजमा दूर की बात है, शदीद दर्जे का वो एक मुजतहद की दर्जे का मसला था, कोई इजमा उस पर नहीं रहा था। तो ये शुरू से लेके आज तक चलता आ रहा है कि नकले इजमा सिर्फ वो इजमा नहीं होता, उसके लिए इजमा को साबित करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता। तो यही बातें फिqह की किताबों में भी इसी तरीके से आ जाती हैं, नकल इजमा हो जाता है। जैसे हिदाया को अगर पढ़ते हैं हम फिqह हनफी में, तो वो उसमें बहुत से इजमा निकल किए हैं।
تو اس بات کے اوپر بھی فقہا نے جب سنت کے اوپر بات کلام کرتے ہیں، ختنہ کرنے کا حکم ذکر کرتے ہیں، تو اس ادھر فقہا بھی اجماع نقل کر دیتے ہیں، تو ان کا اجماع نقل کرنا بھی کوئی پھر حیثیت نہیں رکھے گا؟ نہیں، اگر تو ثابت ہو جائے وہ اجماع تھا ہی نہیں، مسئلہ ہی اختلافی رہا ہے شروع سے، تو اجماع کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اجماع ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ دیکھیے گا، 3 طلاقوں کا جو مسئلہ ہے ایک مجلس میں، اس کو کئی متاخرین نے لکھ دیا اجماعی مسئلہ ہے۔ اور یہی تو چیز دھوکا دے جاتی ہے بعد میں۔ آج کل وہ دیکھو 3 طلاقوں کے مسئلے پہ تو اجماع آ رہا ہے، اجماع آ رہا ہے، وہ کون سا اجماع آ رہا ہے یار؟ صرف کسی کے لکھ دینے سے اجماع تھوڑی ثابت ہو جاتا ہے، یہ علمی غلطی ہوتی ہے۔ اور بائی دا وے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، متاخرین علماء کرام کے دور میں اجماع بمانا پوری دنیا کا اتفاق ہونا یہ مراد لیا ہی نہیں جاتا، بلکہ کسی مسئلے کے اوپر اکثریت نظر آ رہی ہوتی تھی تو اس کو اجماع سے تعبیر کیا جاتا۔ یہ ہر دور کے اندر اصطلاحات میں فرق آیا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بھی عالم یہ جرت نہیں کر سکتا بولے 3 طلاقوں کے مسئلے کے اوپر اجماع آ رہا ہے۔ یا بیشتر جو متاخرین کی کتابوں میں نقل اجماع آتا ہے وہ 100% پوری دنیا کے علماء سے جا کے مل چکا ہے، اور تمام کے تمام دنیا کے لوگوں اور علماء کو اس نے متفق پایا اور اس نے لکھ دیا۔ ایک اکثری فضا کے اوپر بھی اجماع کا اطلاق کیا جاتا تھا متاخرین کے دور میں، لہذا ہر دور کے اندر اصطلاحات میں فرق آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ بس وہ اجماع دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں کہ بس یہ اجماعی مسئلہ ہے، دروازے بند کر دو عقل کے۔ بھائی سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے وہ اجماع بھی ثابت ہے یا نہیں۔ بیسیوں مسائل ہیں، محقق ناصر الدین البانی صاحب کو بھی اگر آپ اسٹڈی کریں، انہوں نے بھی بہت لمبی فہرست ذکر کی ہوئی ہے اس چیز کی کہ کتابوں میں نقل اجماع آیا تھا، تحقیق سے انہوں نے بتایا کوئی اجماعی مسئلہ نہیں، اختلافی مسئلہ رہا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم روایات الحدیث کی تحقیق کرتے ہیں، کیونکہ غیر نبی کی بات آتی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں سند، تو اسی طرح اگر کسی مسئلے کے اوپر اجماع کی بات لکھی ہوئی آ جائے کسی کتاب میں، ہم تحقیق کرتے ہیں اور بھائی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس مسئلے پر اجماع رہا تھا یا نہیں رہا تھا، یا اختلافی مسئلہ رہا ہے، یا یہ مسئلہ ہے ہی دین کے خلاف کہ جس کو اجماع سے تعبیر کر دیا گیا، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو بلا تحقیق اندھا اعتماد نہیں ہوتا، کسی بھی کتاب میں لکھا آ جائے اجماعی مسئلہ ہے تو ہم مانتے چلے جائیں اجماعی مسئلہ ہے۔ غالباً امام مالک کا قول بھی ملتا ہے، انہوں نے اپنے دور میں کہا کہ آج اگر کوئی نقل اجماع کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ بہت سے علماء نے ذکر کیا، صرف امام مالک نہیں، بہت سے علماء نے کہا جھوٹا بندہ ہے جو اجماع کہتا ہے، کیونکہ اجماع کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک ملک کے اندر، ایک شہر کے ایک کالونی میں، ایک گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں، ہر اہل علم، ہر محقق۔ تو بھائی کہاں سے، اس کے پاس سورسز کیا تھے؟ میں آج کے دور کی اگر بات کروں، آپ غور کیجئے گا، آج کے دور کے اندر میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ یار یہ ایک ایسا موقف ہے پوری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں، کتنی سورسز ہیں کمیونیکیشن کے آج کے دور میں، آپ غور کریں، بہت ذرائع ہیں نا۔ آج تو میں ایک بالکل ملک سے دوسرے ملک بات کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا میں پوری دنیا کے علماء سے بات کر سکتا ہوں، ان کی رائے لے سکتا ہوں؟ نہیں ہے تو۔ 50 ہوں گے علماء جو بعد میں بولیں گے کہ بھائی ہم سے تو رائے نہیں لی ہے، ہمارا تو نقطہ نظر ہی الگ ہے اس کے اندر۔ تو اتنی کمیونیکیشن کے ذرائع ہونے کے باوجود میں آج اگر دعویٰ نہیں کر پا رہا اجماع کا، تو ماضی میں کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو ہم غلط سمجھ رہے ہیں۔ سمپل یہ کہ متاخرین کے دور میں اکثری موقف لگ رہا ہوتا تھا تو اجماع سے تعبیر کر دیا جاتا، کیا یہ اکثری موقف؟ ٹھیک ہے، یہ مراد نہیں ہوتا تھا کہ 100% دنیا کے علماء کا اتفاق دیکھ لیا انہوں نے، محققین کا اتفاق دیکھ لیا، یہ چیزیں مراد نہیں ہوئی ہیں کبھی بھی۔ اس لیے کئی علماء آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو اجماع کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹ جھوٹ بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو مسئلہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ختنہ والا اور ان کے جو وائٹ سفید بال ہونے والا، یہ بالکل ثابت نہیں ہے، اور یہ پہلے سے چلتا نہ ہوا آ نہ، رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے، انسانیت سے شروع سے چلتا ہوا آ رہا ظاہر ہے بڑھاپا اگر شروع سے چلتا آ رہا ہے تو سنن فطرت بھی شروع سے انبیاء اور رسول جو ہے دعوت دیتے رہے۔ سنن فطرت کی دعوت شروع سے چلتی آ رہی ہے، جب جب سے انسان کامل ہوا ہے اور اس انسان کے لیے نبوت کا سلسلہ آگے چلا ہے، فطرت کی سنتیں کبھی نہیں بدلی، اور کیسے بدل سکتی ہیں؟ وہ ہر دور میں ایک جیسی رہی ہیں۔ تو ختنہ سنن فطرت میں سے ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بولے پچھلے مبارک رسول تشریف لائے، نبی تشریف لائے اور اس سنن فطرت کا بیان کسی نے نہیں کیا، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو ختم نبوت کا آغاز ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبوت کی تیسری کڑی ہے نا، جہاں سے ختم نبوت کا آغاز ہو گیا تھا۔ یہ آپ نے ہماری اگر ویڈیوز دیکھی ہو تو اس میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ ختم نبوت کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، ختم ہوا تھا آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہے۔ حالانکہ وہ تو ابو ہم بولیں البشر ہیں، کہ بھائی ابو الانبیاء ہیں۔
حضرت حالانکہ ابراہیم علیہ السلام، جی بالکل۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، اور وہیں سے ختم نبوت شروع ہو گئی۔ ختم نبوت شروع ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے، وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ اس پر ویسے میری ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ نے دیکھی ہوں، تو پہلے پوری دنیا کے اندر ذہن میں رکھیے گا رسول آتے تھے اور نبی آیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں، قرآن پاک کی نص ہے۔ تو پہلے پوری دنیا کی جہاں آبادیاں ہیں، جہاں جہاں اس وقت آباد تھی دنیا، سب میں رسول آئے ہیں، سب میں نبی آئے ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اگر تو آپ بولیں کہ اس وقت یہ پاکستان ہوا کرتا تھا، یعنی یہاں پر اگر آبادی تھی، ہندوستان میں اگر آبادی تھی، تو بالکل یہاں بھی نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ اگر آپ بولو سری لنکا میں بھی اس وقت آبادی تھی، تو وہاں بھی نبی ہوں گے، رسول ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قرآن کی نص ہے دنیا میں ہر جگہ ہر قوم کے لیے رسول آتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بہت لمبا چلتا رہا ہے، چلتا رہا ہے، چلتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر سب سے پہلے آدھی دنیا سے ختم نبوت ہوئی تھی، ختم نبوت کا آغاز ہونا تھا۔ پوری دنیا سے نبوت اور رسالت کو ختم کر کے صرف ایک خطے میں لا کر کے نبوت رکھ دی۔ ایک خطے میں مطلب آپ کی ذریت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، جسے قرآن نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام و ذریاتہما النبوہ والکتاب، کہ آپ کی ذریت کے اندر پھر نبوت رکھی گئی اور کتاب رکھ دی گئی تھی۔ تو آدھی دنیا سے ختم نبوت ہوئی ایک خطے کے اندر، پھر ان کو آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب معاملہ مستقل ہو گیا، حکمرانی بھی ملی، اور پھر یہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر آ، تو پھر امت کو ٹرین کیا گیا، کیونکہ آگے جا کر کے نبوت نے ختم ہونا تھا، تو دنیا میں کس طریقے سے اصلاح کا کام ہوگا، دعوت کا کام ہوگا، توحید کا کام ہوگا۔ تو ہر نبی اور رسول بنی اسرائیل کو ٹرین کرتے تھے کہ ہمارے بعد جب نبی نہیں ہوں گے تم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، جس کو قرآن نے ذکر کیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ۔ اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا جاتا تھا کہ تم لوگوں نے اب یہ پیغام لے کر کے آگے جانا ہے۔ تو امت کو یہ ٹرین کیا جاتا تھا، پھر قافلے جاتے تھے پوری دنیا میں دعوت کے لیے بنی اسرائیل کے، ان کو یہ منصب دیا گیا۔ پھر جس وقت ہوا یہ کہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تھی، تو مختصر یہ کہ بنی اسرائیل سے یہ فضیلتیں لے لی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی امت کو پھر یہ فضیلت دے کے نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آدھی دنیا سے ختم نبوت ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل پر ختم نبوت ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی پھر پوری دنیا کے لیے ختم نبوت ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ جو سٹیٹس تھا بنی اسرائیل کا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ انہوں نے پوری دنیا میں جا کر کے اب پیغام دینا ہے حق کا، چونکہ نبی نہیں ہوں گے بعد میں تو کیا کریں گے، امت ٹرین ہو۔ یہی منصب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا گیا تھا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم سب سے بہترین امت ہو، اب تم نے نکلنا ہے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی۔ تو یہ ہے ایک پورا بیک گراؤنڈ ختم نبوت کا۔ تو ختم نبوت فوراً نہیں ہوئی ہے، اللہ اللہ کی بارگاہ میں یاد رکھیے گا ایک بہت عظیم اللہ کا ایک فعل ہے، تدریجن کام کرنا، ترتیب سے تدریج میں کام کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح ہوا ہے کہ جس وقت ختم نبوت نبی علیہ السلام پر ہونی تھی، لیکن اس کا آغاز کیا ابراہیم علیہ السلام سے، قوم کو ٹرین کیا، ایک جگہ نبی رکھے، وہ قوموں کو ٹرین کرتے تھے، وہ آگے جا کر کے دعوتیں دیا کرتے تھے، کرتے 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 پھر جا کر کے ختم نبوت ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ اچھا، سوالات تو اب کیونکہ پاؤٹ آف بات بات کہیں اور نکل جائے گی، تو میں چھوٹا کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہاں ہاں، میرے خیال بالکل میں بالکل۔ میرے خیال میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو بہت سوالات ہیں، اور جو آپ نے ابھی ٹاپک چھیڑا ہے اس پہ کوئی الگ سے پروگرام رکھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ سوالات اس پہ ہاں بہت ضرور سارے آ گئے انشاءاللہ۔ ہیں۔ ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے لیکن ہم کہیں اور نکل جائیں گے تو۔ نہیں، یہ کچھ بنیادی چیزیں جو سمجھنی چاہیے، ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی نا بھائی حضرت۔ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ہی کیوں سارے نبی رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے، سوال پیدا ہوا نا۔ ایک جگہ تو قرآن کہتا ہے پہلے پوری دنیا کی ہر قوم میں نبی آیا کرتے تھے، تو بھائی کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے بعد پوری دنیا سے نبوت ختم کر دی اور ایک خطے میں رکھ دی؟ یہ کئی سوالات ہیں جس کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن پاک نے ایسی بات کیوں کی ہے، کیا کی، وہ ایک پلاننگ ہے کہ اب نبی ختم ہونے جا رہے ہیں، ختم رسالت و نبوت ہونی جا رہی، اس کے بعد کیا قوم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اس کے بعد آپس میں ہی ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے، آپس میں ہی ہم نے ایک دوسرے کو توحید کا پیغام دینا ہے، آخرت کی یادیں کرانی ہے۔ تو امت کو اب ٹرین کیا جائے گا کہ بعد میں انہوں نے ہی یہ کام کرنا ہے۔
تو یہ ٹریننگ شروع ہوئی تھی ایک خطے میں نبوت رکھ کے، ان کو پوری ٹریننگ دے کر کے، ان سے وعدے لے کر کے کہ یہ منصب اب تم نے آگے لے کے جانا ہے. کہ جس دور میں نبی اور رسول نہیں ہوا کرتے تھے تو بنی اسرائیل یہی کام سر انجام دیتی رہی، لیکن انہوں نے بہرحال خیانت کی، اس منصب کی قدر نہیں کی. اور یہی چیز پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا، پھر ان کی امت کو ٹرین کیا گیا، کن تم خیرہ امہ کا لقب ان کو دیا گیا. تو پھر وہی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم ہی آپس میں اب دعوت دے رہے ہیں، ہم ہی قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. لوگ اعتراض کریں ہم ہی جواب دے رہے ہیں، ہم ہی اصلاح کر رہے ہیں، جو بھی ہے ہم ہی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں کچھ بنیادی ہیں جو سمجھنے والی ہوتی ہیں، ورنہ قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا نا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہاں پر کچھ الگ بات جا رہی ہے، یہاں الگ بات جا رہی ہے. بالکل یہ آیتیں ربط نہیں بنا پا مطلب سمجھ نہیں آ پاتی کہ اگر اس طریقے سے اس کو نہ سمجھا جائے. اچھا بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے کہا کہ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کیا ان کا بھی یہ منصب تھا کہ وہ تمام لوگوں کے لیے تھے؟ ان کا پیغام تمام دنیا کے لوگوں کے لیے تھا؟ جیسے اب آج امت مسلمہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے لیے وہ تمام دنیا کو نذیر للعالمین. سر ہمارے بالکل ایسا ہے، آپ نے خود ہی آیت میں پڑھا نا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. پوری دنیا کے لاس، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے انہوں نے لے کے جانا تھا پیغام. لیکن ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے. نہیں، یہ تو ہمارے یہاں غلط مشہور ہے نا. ہمارے یہاں تو یہ بھی مشہور ہے بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہ صرف بنی اسرائیل تک ان کی دعوت تھی. غیر بنی اسرائیل کو تو وہ تو دعوت بھی نہیں دے سکتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک، عجیب و غریب ہے. صرف نبوت کے لیے ایک محل چنا گیا تھا، لیکن آپ کی دعوت پوری دنیا کے لیے ہوا کرتی تھی. پوری دنیا میں قافلے بھیجا کرتے تھے، کیونکہ باقی پوری دنیا والوں نے ایمان نہیں لے کے آنا کیا. تو یہ ہمارے یہاں کچھ تصورات بہت غلط ہیں. یہی میں اکثر کہتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں. وہ ہدہد نے آ کے بولا بھائی وہ ایک بستی ہے وہاں بت پرستی ہو رہی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت دے دی ہے. اچھا اب یہاں پر چند سوالات پیدا ہوئے. اگر وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں دعوت کیوں بھیجی بھائی؟ کیونکہ آپ تو بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہاں کی دعوت بھیجی. اچھا دوسری بات، اگر وہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، تو یہ کیسے نبی ہیں نعوذ باللہ کہ جن کو اتنا بھی شاید معلوم نہیں ہے کہ بنی اسرائیل آباد کہاں کہاں تک ہے، کہ میں نے دعوت دینی کہاں. کتنے اعتراضات آ رہے ہیں کہ اگر جو پرندہ آ کے غلط بتا. تصور ہم. ہاں پرندہ آ کے مطلب ہدہد آ کے بتائے گا تو پتا چلے گا کہ اچھا وہاں بھی بنی اسرائیل آباد ہے. درست تصور ہو، بنی نبی کی دعوت آفاقی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. وہ جہاں تک دعوت جائے گی وہ حجت ہے. اسی لیے قرآن پاک کو اللہ نے ہدی للناس قرار دیا، یہ ساری انسانیت کے لیے. تورات کو بھی قرآن پاک نے یہ ذکر کیا کہ وہ پورے لوگوں کے لیے للناس ہدایت تھی. اللہ نے یہ نہیں ذکر کیا کہ تورات جو ہے وہ قرآن پاک میں وہ صرف بنی اسرائیل والوں کے لیے ہدایت ہے. بنی اسرائیل کے اندر نبوت رکھ کے ان کو ٹرین اس لیے کیا تھا کہ اب معاملہ ختم نبوت کی طرف جا رہا ہے. ٹرین ہو جاؤ اچھے طریقے سے کہ تم نے کس طریقے سے پیغام آگے لے کے جانا ہے، حق کیسے واضح کرنا ہے، دلائل کیسے قائم کرنے ہیں. امت اب تیار ہو جائے، یہ وہ پلاننگ تھی. اس پلاننگ کے تحت جو ہے نا ایک خطے کے اندر رکھ کے نبوت لوگوں کو ٹرین کیا گیا. اور خطہ بھی وہ چنا جو پوری دنیا کا سینٹر ہے. چاہے آپ حرم لے لیں، چاہے وہ آپ لے لیں فلسطین والا ایریا لے لیں، دنیا کا ایک سینٹر بنتا ہے. جس نے بالکل ہے. مشرق سے مغرب جانا تھا یہیں سے ہو کے جانا تھا، جس نے مغرب سے مشرق آنا تھا یہیں سے ہو کے جانا تھا. اچھا انہوں نے مشرق جانا ہے یا انہوں نے مغرب جانا ہے، ان کے لیے دونوں برابر بن جاتے تھے. تو خطہ بالکل بھی ہے. اللہ نے سینٹر کا اس لیے رکھا تھا کہ ان کے لیے آسانی ہو، ہر چیز کو ایک پلاننگ کے ساتھ لے کر کے. اللہ کا یہ اللہ کی سنت بھی ہے، ہر چیز ایک پلاننگ سے ہوتی، بے ترتیبی کام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتے. بالکل صحیح ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا. مطلب بہت سی چیزیں اس میں سمجھ آ رہی ہیں، ربط قائم ہو رہا ہے بہت سی چیزوں کا. لیکن کیونکہ آپ کا وقت جتنا آپ سے لیا تھا وہ پورا ہو گیا تقریباً، تو اگلی نشست میں انشاءاللہ مزید. ہے انشاءاللہ. اور ایک دو نشستیں اور بھی ہماری پینڈنگ ہیں، ایک تو محمد بن سلمان والی اور ایک دو اور ہیں ہاں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی. تو وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی انشاءاللہ. نشست میں انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ، السلام علیکم. السلام علیکم.